اب آپ کے سامنے ڈاکٹر علامہ ریاض الرحمان یزدانی صاحب خطاب فرماتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال اللہ تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرات گرامی، تقریر کا تو وقت نہیں ہے، لیکن صرف ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے آقا جس کے یہ بات سمجھنے والی ہے صحابہ کے سلسلے میں جو آیتیں پڑھی ہے نا، ذرا اس سے میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا آقا کون ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جہاں تک ہماری خدائی ہوگی وہاں تک محمد تیری مصطفائی ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کیا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم احکم الحاکمین ہوں گے، محمد تو رحمت للعالمین ہوگا، اور محمد ہم ساری دنیا کے خالق و مالک ہوں گے، اور تو ساری دنیا کا پیغمبر ہوگا۔ بلند آواز سے کہہ دو۔ اور پھر فرمایا کہ محمد یہ بندے تو میرے ہوں گے سارے، یہ بندے میرے ہیں، یہ بندے میرے ہیں، لیکن محمد امتی تیرے ہیں۔ یہ بندے میرے ہیں، امتی تیرے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ محمد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سجود میرے لیے ہوگا، درود تیرے لیے ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا قیام صرف میرے لیے ہوگا، قیام صرف میرے لیے ہوگا، قیام صرف میرے لیے ہوگا، سلام محمد تیرے لیے ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ سارے فیصلے ہو گئے، بے صد میں بیان کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا محمد کہ جس کی ادائیں اس کی بھی قسمیں کھا رہا ہے اللہ۔ اللہ آمرک محمد تیریاں دعواں بڑیاں چنگیاں لگ دیاں نے۔ وہ دیکھئے آپ کو سنتے رہتے علماء سے، میں اصل میں آپ کو کوئی نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے چہرے دیا بھی قسمہ کھائی جا رہی ہے، اس کی بالوں زلفوں کی قسمیں، اس کے قرآن کی قسمیں جو اس پا اتارا اس کی بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔
سب کی قسمیں اس کے چلنے پھرنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ہم نے جب انسان کو پیدا کیا نا، جب ہم نے انسان کو پیدا کیا، یہ سنو ذرا، وہ ڈھانچہ بنایا تھا آدم کا کھنکتی مٹی سے، کھنکتی مٹی سے ڈھانچہ بنایا محمد حضرت آدم علیہ السلام کا، پھر روح پھونک دی اس میں. اور جو سچا بشر ہے نا، جو سچا بشر ہوتا ہے، جس طرح صحابہ کرام تھے، وہ میں اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا، آدم کو پیدا کر کے اللہ نے فرمایا، پھر ہوگا کیا؟ ہوگا کیا؟ آدم تو پیدا ہو گئے، ہوگا کیا؟ پھر زبان اس کی ہوگی. ہوگا کیا؟ پھر زبان اس کی ہوگی، بیان میرا ہوگا. پھر زبان اس کی ہوگی، بیان میرا ہوگا. کان اس کے ہوں گے، وہ قرآن، کان اس کے ہوں گے، پھر سماعت میری ہوگی. کیا سماعت ہوگی؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یہ سماعت ہوگی، نگاہ اس کی ہوگی، نظر میری، نگاہ اس کی ہوگی، نظر میری ہوگی. اور دل اس کا ہوگا، دھڑکنیں میری ہوگی. دل اس کا ہوگا، دھڑکنیں میری ہوں گی. اور یہ میرا مہمان بنے گا، میں اس کا میزبان بنوں گا. اور نوریو تسی بھی یہ غلام بنو گے. یہ ہے جو سچا بشر ہے. اب سنو، جو میں نے اصل میں آیت پڑھی تھی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے اس لیے یہ پڑھی کہ رحمت عالم میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء، امام الحرمین، خواجہ بدر و حنین، امام القبلتین، سید الثقلین کی بعثت کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے. کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اور پہلے کہتا ہے یزکی، کہ ان کو پاک کیا. رحمت عالم آئے، بربادی آبادی میں بدل گئی. رحمت عالم آئے، آپ کے آقا آئے، میرے آقا آئے، ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دیا، دشمنی کو دوستی میں بدل دیا، جو ٹوٹ گئے تھے ان کو جوڑ دیا، جو ٹوٹ گئے تھے ان کو جوڑ دیا. اور جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگے. اور بعثت کیا ہے؟ کہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر محمد نے صحابہ کو پاک کیا. قرآن کی یہی ہے نا، یہی ترجمہ یہی ہے. ذرا اس پہ غور کرو. وہ اتنا بڑا محمد خاتم النبیین، کوئی تماشا ہو رہا ہے اس زمین پر، کوئی تماشا ہوا ہے کہ اتنا بڑا پیغمبر اور اس نے تعلیم دی، قرآن سنایا، یزکیہم، ان کو پاک کیا، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر ان کو پاک کیا، اور وہ سارے ہی مرتد ہو گئے، سارے ہی چلے گئے. یہ ہے بعثت. یہ بعثت کے مقاصد تھے پیغمبر کے. رہ گئے کتنے؟ شیعہ جو کہتے ہیں، اہل تشیع
کہ 4-5 رہ گئے جی مسلمان صرف. پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ کے آقا نے کیا. بیست کا مقصد تو یہ تھا. پھر جب وہ بیست کا مقصد پورا ہوا تو پھر اللہ نے کیا؟ میں نے دو ایسے پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. محمد تیرے 1,24,000 صحابہ یا 1,40,000 صحابہ اے اخلاق دے بھی پکے ہو گئے نے, کردار دے بھی پکے ہو گئے نے, تے میرے تیرے فرمان دے مبلغ بھی پکے ہو گئے نے. پھر اسلام مکمل ہویا ہے. جے 4 بندے, صرف 4 بندے مسلمان محمد نے کیتے صلی اللہ علیہ وسلم, 4 یا 5 یا 7 لگا لو, تو یہ کیا بڑا انقلاب تھا. اللہ قسمیں کھا رہا ہے, سارا قرآن بھرا ہوا ہے, اتنا بڑا قرآن آیا. بس جی میں ختم کرنا لگا. وہ صرف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل تب ہوتا ہے جب 1,40,000 صحابہ کو جنتی مانا جائے گا, جنتی مانا جائے گا, پھر اسلام مکمل ہوتا ہے, ورنہ نہیں. لیکن میں آپ کو آخری بات جو مسلک اہل حدیث کی ہے وہ میں ضرور کروں گا کہ یہ جو محمد کے خان وعدے کے ساتھ بھی کچھ مولوی ان کو گرج ہے نا, گرج سے ان کے دلوں میں گرج ہے, ان سے بچا کرو بس. مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ صحابہ سارے سچے اور اہل بیت کے بغیر بھی جنت میں نہیں جا سکو گے. حسین کا مقام, اور صحابی تو ہے تو دیکھا, صحابی کو دیکھا ہے, صحابی نے دیکھا آپ کے آقا کو ایمان کی حالت میں, مرا بھی ایمان کی حالت میں. یہ تو صحابی ہوا. اور حسین کون ہے؟ جس کو لاکھوں بار محمد نے چوما, وہ حسین ہے. نہ مقابلے کیا کرو, مقابلے نہ کیا کرو. مسلک اہل حدیث یہ ہے کہ جس نے حسین کا گرج ایتھے رکھیا ہوئے مولوی بھی نہ نیٹ تے, ایک دن خدا دی قسم منو اتنا غصہ حضرت آیا, میں تو انہوں دس دینا اتنا غصہ آیا منو, میں او دے تھلے لکھیا, میں ان جو کچھ کہتا نہیں سکتا. او آندہ جی یزید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا تھا. میں کہا تو کنجری دا پتر ہے. ایمانداری کی بات ہے. جو اس کو بھی بہت مسئلہ ہے کہ چپ کر رہے, مسلک اہل حدیث چپ کرو. میں مانتا ہوں لیکن میں بہت کم یہ مانتا ہوں. ویسے میں بہت کم یہ مانتا ہوں, لیکن چلو اگر یہ بات ہے تو پھر چپ ہی کرو. میرا ایمان ہے کہ وہ تو اللہ ہے, وہ ابو جہل کو بھی جنت میں ڈال دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بتاؤ. وہ پھر بھی سچا ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. رب المشارق, رب المغارب, رب المشرقین, رب المغربین, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَآخِرُ دَعْوَانَا